ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر تجزیہ کار انیک ناجی صاحب. انیک صاحب, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ویلکم ٹو سنو پاکستان. سر, اس سے پہلے کہ سیاسی صورتحال پر آپ کا تجزیہ لیں, تو آج چونکہ ویمنس ڈے بھی ہے, تو اس حوالے سے میں یہ چاہوں گا کہ آپ سیاست میں خواتین کا جو کردار رہا ہے اور جو اب ہے, اس حوالے سے بھی کوئی بات کریں. جی, خواتین کا تو جمہوری جہد ہو یا آئینی حقوق کی لڑائی ہو دنیا بھر میں, اس میں جو خواتین کا کردار ہے, خود برطانیہ میں برطانوی آپ کہیے پارلیمانی جمہوریت کے اس میں جو خواتین آگے آئیں وہ ناقابل فراموش ہے. اور وہ انسانی بہبود کا معاملہ ہو, وہاں پہ آپ خواتین کو دیکھ لیجئے آپ. اور یعنی میں اس بات پہ یقین رکھنے والا آدمی ہوں کہ اگر دنیا کے تمام معاملات خاص طور پہ طاقت سے جڑے ہوئے یہ اگر مردوں کے بجائے دنیا خواتین چلاتی تو یہ اتنی بھیانک نہ ہوتی, تاریخ میں اتنی ہماری خون آلود نہ ہوتی. نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر کی بڑی ایگزامپل سے. جی, وہ تو بالکل آپ یہ دیکھیے, اور وہ اس نے ہمیں بتا دیا کہ کس طرح سے یعنی اپنی سوسائٹی کو, اپنے معاشرے کو سینے سے لگا کے اس نے ایک, آپ اندازہ لگائیے کہ وہ جو ایک بھیانک حملہ ہوا تھا جی, اس پر مسلم دنیا کا رد عمل کسی ایک نیوزی لینڈر پر نہیں آیا. صحیح, بالکل ایسے کسی ایک نیوزی لینڈ کے سفارتکار کو یا آفیشل کو یا شہری کو مسلمان دنیا کے کسی ملک میں بدتمیزی کا یا احتجاج کا سامنا تک نہیں کرنا پڑا, کیونکہ اس خاتون نے اپنے دامن میں سمیٹا ان کے دکھوں کو, ان کے غم کو, ان کو حوصلہ دیا. اچھا, اب ہم نے یہاں پہ دیکھا ہے کہ یہاں مریم نواز اب آئی ہیں. جی جی, اور دنوں میں انہوں نے بتا دیا ہے کہ عورت اور مرد کی حکمرانی کا فرق کیا ہے. مثلا صفائی پر جو ان کی توجہ ہے, ہائیجینک پہ جو ان کی توجہ. اچھا, اسکول ٹرانسپورٹ سسٹم, ہیلتھ, بچے, اور پھر یہ کہ آگے ٹارگٹ یہ ہے کہ سرکاری اسکولوں میں ہم نے مفت کھانا دینا ہے. زبردست. تو یہ جو ہے نا, مرد عام طور پہ اپنے آئیڈیلز اور نظریات میں کھوئے ہوئے ہوتے ہیں, دنیا سے ذرا دور چلے جاتے ہیں. وہ دنیا میں رہتی ہیں خواتین, پریکٹیکل ہوتی ہیں. نو ڈاؤٹ خواتین کا طرز حکمرانی ایز کمپیئر ٹو مین بڑا بہتر, بڑا سافٹ ہوتا ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خواتین کی کریشن ایسی فریجائل ہیں اور وہ اتنا ایزی ٹارگٹ بھی ہیں, جذباتی بھی ہیں. تو اب ہماری سیاست جس طرح سے رف اینڈ ٹف ہوتی جا رہی ہے, تو ظاہر ہے ایزی ٹارگٹ بھی ہیں پھر خواتین. بڑا آپ نے اچھا سوال پوچھا. اب یہ بتائیے کہ یہ جذباتی, اور جذباتی کے بجائے میں لفظ استعمال کروں گا احمق پن اور گھٹیا پن, یہ آپ کو عورتوں میں نظر آ رہا ہے یا خواتین میں نظر آ رہا ہے؟ مطلب آپ خواتین میں نظر آ رہا ہے یا مردوں میں نظر آ رہا ہے؟ مثال کے طور پہ مریم نواز جو ہے, انہوں نے یہ بات کی کہ میں انشور کروں گی اچھلے واقعے کے بعد کہ خواتین پر بدتمیزی اب برداشت نہیں ہوگی, بالکل تشدد برداشت نہیں ہوگا. آپ کو پتا اس کا جواب کل کیا ملا؟ جی, اس کا جواب یہ ملا کہ پی ٹی آئی کا جو صدر ہے لاہور کا, جو وکلا, اس نے کل تقریر کرتے اصغر علی بھٹی, اس نے جو گالم گلوچ کی ہے اور جو بدتمیزی کی ہے, جو بکواس کی ہے, مریم نواز کا نام لے کر گالیاں دی ہیں, اور وہ جو جلوس ہے اس نے نعرے لگائے ہیں, وہ ہنستے کھیلتے رہے. یعنی وہ خاتون جو کہہ رہی ہے کہ میں کسی دوسری خاتون سے بدتمیزی نہیں ہونے دوں گی, اسی خاتون کو سر عام یہ جواب ملا ہے. اور اس جواب کرنے کے بعد جب سب کچھ ہو گیا تو بعد میں ویڈیو بنوا دی کہ جی میں تو معذرت چاہتا ہوں, وہ تو میری ماں ہے, میری بہن ہے, معافی نامہ. معافی نامہ. تو آپ عدالتوں میں جائیں, تھانوں میں جائیں, آپ کو ہر وقت وہ تمام ڈکیت, چور, قاتل, جرائم پیشہ لوگ وہ متاثرین سے معافی مانگتے ہوئے ملیں گے. سزا سے بچنے کے لیے وہ پیر بھی پڑے ہوں گے, معافیاں بھی مانگ رہے ہوں گے. سوال یہ ہے کہ ان کو کیا مطلب ہے, یہ کوئی طریقہ ہے؟ سو ایک طرف سے گفتگو کرنی انٹرنیشنل. اچھا, یہ جو ہم دن وغیرہ مناتے ہیں, بائی دا وے یہ بھی ہم کو فیشن فوشن ہی ہے. مغربی دنیا کو ہم چونکہ فالو کرتے ہیں تو یہ بھی فیشن کر لیتے ہیں. خواتین کا جو احترام ہے, میں آپ سے گزارش کروں کہ ہم تو مطلب ہے سوچ سماجی رویوں میں ہوتا ہے. ایگزیکٹلی, یہ اصل میں سیاست اور حکومت بات کی بات ہے. بالکل ایسے ہی ہے. یہ سماجی رویوں میں. برطانیہ میں آپ کسی کو خاتون کسی مرد کے لیے دروازہ کھول کے کھڑی ہو جائے تو گورے بے ہوش ہو جائیں گے. ایسا ہی ہے. یہ کیا ہو گیا؟ یعنی وہ اچھا, یا وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ سب ہم کو گالیاں نکال رہی ہے, یعنی یہ دروازہ کھول کے کھڑی ہوئی ہے تو یہ اصل میں تانا مار رہی ہے, تو وہ حیران ہو جائیں گے کہ ہم نے اس کی کوئی عزت نہیں کی, یہ طنز کر رہی ہے, بیہیویئر سکھا رہی ہے. مطلب یہ ہے کہ ایک سب سے پہلے دیکھیں اکائی ہوتی ہے گھرانہ, خاندان. وہ جو خاندان ہے گھرانہ, آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ نظام اس وقت بچے کے ساتھ کھڑا ہے, عورت کے ساتھ کھڑا ہے, ریاست کی طاقت یا مرد کے ساتھ کھڑی ہے. تو آپ کو یہ جواب ملے گا برطانیہ میں مثال کے طور پہ کہ وہ ساری کی ساری ریاست اور قانون کی طاقت وہ سب سے پہلے بچے کے ساتھ کھڑی ہے, بچے کے بعد وہ ماں کے ساتھ کھڑی ہوئی, اس کے بعد وہ پھر کسی اور مرد کے ساتھ کی طرف وہ آئے گی.
سر خاندان ایک اکائی ہے, آپ نے بڑی خوبصورت بات کی. ویسے پاکستان بھی ایک گھرانہ تصور کر لیں, خاندان ہی تو ہے, ایک خاندان ہی ہے. تو ابھی سیاسی صورتحال میں جو اس وقت جو سچویشن بنی ہوئی ہے وہ کس طرف جا رہی ہے؟ دیکھیے سیاسی صورتحال تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیزیں کنٹرول میں ہیں اور آگے جا کے ٹھیک ہوں گی. لیکن سنی اتحاد کونسل کی جانب سے تحریک چلائی جانے لگی ہے, سمجھتے ہیں آنے والے دنوں میں معاملات خراب ہیں. یہ جو کل بدتمیزی ہوئی ہے مریم نواز کے ساتھ, اور اس کے علاوہ یہ جس طرح کا لب و لہجہ استعمال کیا جا رہا ہے, میں نے آپ سے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ پہلے یہ ریاست جو ہے وہ ایک انجن پہ اڑ رہی تھی کیئر ٹیکرز کے ساتھ, اب دوسرا انجن ساتھ آ گیا, اب یہ بیلنس اور یہ ڈبل طاقت آ گئی ہے کیونکہ اب پارلیمنٹ اور منتخب حکومت ہے. صحیح. اب یہ ہینڈ ان ہینڈ پارٹنرشپ ہے. اب جو کریک ڈاؤن آئے گا, اب جو یعنی چیزوں کو سنبھالا جائے گا, وہ دونوں طاقتیں مل کر کریں گی. پیسفل پروٹیسٹ کا تو حق ہے نا, پیسفل پروٹیسٹ کا ہے, لیکن ایک ایسے ہی دیکھیں میں آپ کو ایک پرانے زمانے کا واقعہ سناتا ہوں. شوکت خانہ ہاسپٹل ہے نا, یہاں ایک دھماکہ ہو گیا, یہ 94 یا 95 کی بات. اچھا, محترمہ بینظیر بھٹو پرائم منسٹر تھی. اچھا, ان کو جب معلوم ہوا کہ شوکت خانہ میں دھماکہ ہو گیا تو وہ فوراً ساری مصروفیت اپنی چھوڑ کر شوکت خانہ میں آئی دیکھنے کے لیے. بانی پی ٹی آئی جو اس وقت شوکت خانم کا وہ اس میں تھا, جب اس کو معلوم ہوا کہ وہ پرائم منسٹر آ رہی ہے, اس نے استقبال کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ کرپٹ عورت ہے, میں اس کا استقبال نہیں کروں گا, اور موقع سے چلا گیا. اچھا, 1994 میں, 1994 یا 95 کی بات ہے, چلا گیا, اس نے نہیں استقبال کیا. اب محترمہ بینظیر بھٹو جو دھماکے آپ کی عیادت خیبر گیری کرنے آ رہی ہے, آپ کی مدد کرنے آ رہی ہے, وہ کوئی آپ کے پاس کوئی ذاتی آکسفورڈ کے زمانے کی دوستی کا فائدہ اٹھا کے نہیں آ رہی, وہ وزیر اعظم ہے ملک کی بھائی. ایک بم دھماکہ ہوا, وہ آپ کی مدد کرنے آ رہی ہے, آپ کہتے ہیں کہ میں اس کا استقبال نہیں کر رہا کیونکہ یہ کرپٹ عورت ہے. یہ ہے وہ رویہ, میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں, یہ وہ جذباتی رویہ جہاں سے یہ شروع کہاں سے ہو. لیکن ناجی صاحب ایک پرسنل اوپینین رکھنے کا حق بھی تو ہے نا, سمجھتا ہے کہ جی میری ایک مورل سٹینڈنگ ہے معاشرے میں. دیکھیے اس وقت اس سنو ٹی وی کی اسکرین پر ایک کانٹریکٹ اگریمنٹ ہے جو میں نے اور آپ نے سائن کیا. صحیح. ہم اس اسکرین پر بیٹھ کے اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں, جس کے لیے آپ کو بھی تنخواہ ملتی ہے, مجھے بھی تنخواہ ملتی ہے. ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. اب آپ اس بلڈنگ سے باہر آپ کے میرے 100 ذاتی اختلافات ہو سکتے ہیں, صحیح ہے, لیکن اس بلڈنگ میں تو آپ کو کام کرنا ہے. پروفیشنلزم کا تقاضا یہ ہے ورکنگ ریلیشن شپ کہ جب یہ کیمرہ آن ہو گیا, میں اور آپ گفتگو کر رہے ہیں, نہ تو آپ کو میں ذاتی طور پر اب میرا کوئی معاملہ رہ گیا, نہ آپ کا مجھ سے کوئی ذاتی طور پر. ہم دونوں نے کانٹریکٹ سائن کیا ہے, ہم نے اس آرگنائزیشن کو ایک کام کر کے دینا ہے. میرے ذاتی تجربات کوئی ایسے, اگر آپ اتنی بھی یعنی تمیز اور نہیں کر سکتے کہ پروفیشنل ریلیشن شپ اور پرسنل ریلیشن شپ کو آپ نے علیحدہ کیسے کرنا ہے, تو آپ اس قابل ہی نہیں ہے کہ آپ کسی پروفیشنل کنٹیکٹ میں آئیں. یہی پی ٹی آئی کا پورا شعور ہے, یہ اس قابل نہیں ہے. ناجی صاحب, ابھی جو اڈیالہ جیل پہ حملہ ہوا ہے اس پر باتیں کی جا رہی ہیں کہ عمران خان بانی پی ٹی آئی کو یا ڈرایا جا رہا ہے یا ان کو قتل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, یا ان کو وہاں سے چھڑانے کی کوشش ہو رہی ہے. ڈیرہ اسماعیل خان میں آپ کے جیلوں میں طالبان نے حملہ کر کے اپنے لوگوں کو نہیں چھڑایا؟ کیا جیلوں پر حملے کر کے اپنے لوگوں کو نہیں لے کے جاتے؟ تو یہ بھی سوچنا پڑے گا نا کہ کون سے آئے ہیں افغانستان. حملے کرنے والے کون لوگ ہیں, اس کے بارے میں کوئی ابھی تک انفارمیشن آ سکی سامنے؟ سیاسی تحریکوں کو جب آپ حق اور باطل کی جنگ بنائیں گے نا, یعنی جب آپ مذہب کا, یعنی یہ توہین ہوتی ہے مذہب کی جب آپ سیاست میں لے کر آتے ہیں. یہ جو کل جن لوگوں نے گالیاں نکالی ہیں, ان کے سوشل وہ میڈیا کے ذرا جا کے پیجز چیک کریں, سب نے قرآنی آیات لکھی ہوئی ہیں. لیکن نان اسٹیٹ ایکٹرز کے بیچ میں تھوڑا تو فرق رکھنا چاہیے نا, مطلب لائک تو نان اسٹیٹ ایکٹرز کو کون انوالو کر رہا ہے؟ صاحب سیاستدانوں کی باتوں پہ ویسے یہ کون سی پارٹی ہے, دیکھیں نا یہ کون سی پارٹی ہے جو جلاؤ گھراؤ کی بات کرتی ہے؟ یہ ساری جھوٹی خبریں, یہ ساری گند غلاظت, یہ ساری گالم گلوچ, اخلاق باختہ باتیں, یہ ایک ہی طرف سے کیوں آ رہی ہیں؟ ناجی صاحب یہ تو ویسے مجھے یعنی چھوڑ دیں نون لیگ کو, پیپلز پارٹی بتا دیں. بلاول ینگ مین ہے نا, وہ اس کا خون گرم ہے نا, اس نے کو گالی دی ہے؟ نہیں, وہ تو بہت ہی ماضی کی ایگزامپل بھی تو ہے نا, سپریم کورٹ پر حملوں کی مثالیں اور بھی سپریم کورٹ پر حملہ دیکھنا, دوسرے لوگ یہ مثالیں بھی تو دیتے ہیں نا. یہ تو پھر ایک کہہ لیں کہ مزاج ہی ہے. نہیں, غلط بات ہے, یہ بہت زیادتی ہے. سپریم کورٹ پر حملہ کیا تھا, آپ مجھے بتائیے کیا تھا؟ یعنی ہم جب بات مثالیں دیتے ہیں تو ہمیں اس کا بیک گراؤنڈ معلوم ہونا چاہیے نا کیا تھا. اور پھر یہ کہ سپریم حق میں نہیں آتا, نعرے لگا دینا, کوئی گالی نہیں ہے, نعرے لگا دینا, اور جن لوگوں نے نعرے لگائے اس کے بعد ان کو سزا ہوئی, وہ جیل گئے. بندے لے کے بہت زیادہ ایک جیل گئے نا, پریشرائز کرنا. دیکھو یار, آپ چسکا بازی کرنی ہے تو کرتے رہو, ٹو بی کنٹینیوڈ, یہ چسکا بازی کرنی ہے تو کرتے رہو, لیکن جن لوگوں نے حملہ کیا ان کو سزائیں ہوئیں. میں بالکل الٹرنیٹ ویو کے بارے میں بتا رہا تھا کہ ایک متبادل رائے بھی ہے. الٹرنیٹ میں تو گالم گلوچ کر رہا ہے, معذرت کے ساتھ گالم گلوچ کے جواب میں قانون کی حکمرانی ہوتی ہے بھائی. بالکل ایکسیپٹنس نہیں ہے گالم گلوچ کی. دوسری جانب ہم ایک اور نہیں, کیا پی ٹی آئی نے لا تعلقی کر دیا ہے؟ ناجی صاحب وقت
ختم ہو گیا ہے، معذرت کے ساتھ وقت ختم ہو گیا ہے، ہم چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں.